نبی کی عبارت کا بھی غلط مطلب بیان کیا، امام عبدالوہاب شورانی کی عبارت کا بھی غلط مطلب بیان کیا۔ سب انبیاء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور رسولوں کے بھی خاتم ہیں، نبیوں کے بھی خاتم ہیں، اور سب سے بڑی دلیل اس کی وہی ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے۔ سب سے بڑی دلیل وہی ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے۔ ابھی شاہ صاحب اور ایک دو بزرگ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر کو ہم نبی نہیں مانتے، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر ہوتے تو عمر ہوتے، جب عمر نبی نہیں تو اور نہیں۔ میں اس سے بھی آگے ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے، وہ رسول ہے اللہ کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رسول باپ نہیں ہو سکتے؟ جب سینکڑوں رسول باپ بھی ہیں رسول بھی ہیں تو حضور کے لیے لا کے استدراک کے لیے آیا تو اس میں تو وہی چیز ثابت کی جا رہی جس کی پہلے نفی کی جا رہی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ استدراک کس بات کا ہے؟ باپ نہیں ہے، کیا ہے؟ رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے ضد ہے یہ، باپ رسول نہیں ہو سکتا، تو پھر جتنے رسول باپ ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب؟ یہ باپ نہیں ہے رسول ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ عجیب بات ہے کہ باپ نہیں ہے رسول، محمد باپ نہیں ہے مردوں کے، وہ تو رسول ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ وہ ایسے رسول ہیں کہ وہ تو اس رسالت کے تقاضے کے مطابق ہم نے مرد کے باپ بھی نہیں رہنے دیے۔ نتیجہ سمجھ لیں آپ؟ کیوں؟ فرمایا جو رسول باپ ہوئے ہیں ان کے بیٹے بھی تو نبی و رسول ہوئے ہیں۔ اب شان گھٹ جاتی میرے رسول کی کہ بیٹا مرد ہو جاتا اور رسول نہ بن سکتا، رسول نہ بن سکتا تو توہین تھی میرے رسول کی، کیونکہ پہلے رسولوں کی اولاد رسول ہو جائے اور ان کی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹے گی۔ بیٹا مرد بن جائے، رسول بھی بن جائے کہ اس تقاضے کے مطابق پہلوں کے جو بن گئے ان کے بھی بن جائے۔ فرمایا بیٹا رسول نہیں بن سکتا کیونکہ ختم نبوت میرا فیصلہ ٹوٹتا ہے، دین کا مدار سارا اس بات پر ہے کہ میرا رسول خاتم ہے۔ ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے۔ اب مردوں کے باپ بن جائیں گی، چلو یہ نعمت تو حاصل ہو جائے، فرمایا یہ نعمت حاصل ہو جائے تو توہین ہو جائے، اہانت ہو کہ ان نبیوں کی اولادیں ہوئی تو نبی بھی ہوئی، بلکہ بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایسے بھی نبی ہیں، پوتے بھی نبی ہیں، پڑپوتے بھی نبی ہیں ان کے، نواسے بھی نبی ہیں ان کے۔ فرمایا اگر مرد ہو جائیں حضور کے بیٹے، رسول نہ ہو تب بھی توہین، رسول ہو جائے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹے گی۔ اب نتیجہ دیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے تو مصطفیٰ کے بیٹوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا مسیل بنیں گے؟ قاسم نانوتوی آ جائے گا، حالانکہ دل دکھے گا حضور کا، حضور کا دل دکھے گا، دکھا بھی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حضرت ابراہیم کو دفن کرتے ہوئے سرکار کے اتنے آنسو آئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اپنے بیٹے کو دفن کرتے ہوئے حضرت تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں، یہ رحم ہے، یہ محبت ہے، میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میں رو رہا ہوں، شکوہ نہیں کر رہا، رو رہا ہوں، یہ رحم ہے۔ اللہ جانتا ہے میرا محبوب کا دل دکھے گا۔ اب یہ جملہ سن سکو گے عاشقو؟ اللہ فرماتا ہے دل دکھ جائے تیرا حبیب میں یہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن تیرا مسیل برداشت نہیں کرتا۔ تجھے بیٹا جانے کی تکلیف ہو تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن یہ بن جائے تیرا مسیل۔ لوگ کہتے کہ مسیل ہوتے ہیں، حضور کی فرمائش زمانہ بشر مسلموں کو یہ پاگل لوگ ہیں، یہ پاگل ہے۔ کبھی حدیث مولوی صاحب ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں مولوی پاگل ہے۔ کسی بڑے کا مثل بننا ہو تو اس کی اعلیٰ صفت میں ہو تب مثل ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، قاعدہ ہے۔ اٹھا کے دیکھو کتابیں، ہاں عربی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، بلاغت کی اعلیٰ صفت میں کوئی مسیل ہو تو مسیل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ مسیل ہے کس بات میں؟ روٹی کھاتے ہیں۔ مگر پاگلا مسیل بننا ہے تو اس بات میں منو، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ عرش پہ جاتے ہیں، اپنے
اپنے وجود اس بشری کے ساتھ عرش پہ جاتے ہیں، عرش سے بھی آگے، سدرۃ منتہا سے بھی آگے، عالم امکان سے بھی آگے، عالم امکان سے عالم وجود میں قدم رکھتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج تو یہی ہے، عالم امکان سے بڑا، جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں مصطفیٰ حد پہ قدم رکھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو کسی نے ہو مسیل کہا نہیں، تو میں کہا پھر منہ خلوٹ دے، جب تمہارے پلے ہی کچھ نہیں، پلے نہیں تھے، لا کے کر دی میلا ویلا، آگے مسیلا کس کر لے، اس لیے کہ روٹی کھاتے ہیں۔ میں کہا وہ اور بھی بہت سی چیزیں کھاتی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں کھاتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ جھوٹ ہے قاضی نذیر کا بھی اور اس جماعت کا بھی۔ قاسم نانوتوی نے جب یہ کہا تو جملہ ختم کرتا ہوں، مرزا ناصر نے بھی اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ موجود ہے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو قاسم نے نہیں کہا۔ اب مفتی محمود، عبدالحکیم، غلام غوث زاروی 70 کی اسمبلی میں موجود تھے، سب کی گردنیں ایسے۔ مرزا ناصر نے تعزیر الناس اٹھا کے کہا، اسمبلی کے اندر آیا باقاعدہ، علیحدہ کٹورا بنایا اس کے لیے، اسمبلی میں جرا کرنے کے لیے۔ مرزا ناصر نے کہا یہ کتاب ہے تعزیر الناس۔ اب کوثر ریاضی بڑا شریر آدمی تھا، اس نے مفتی محمود سے کہا اب دو جواب۔ مرزا ناصر کی بات کا جواب دو ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں مفتی صاحب، اور نے کہا اب سر نیچا کرنے سے بات نہیں ہوگی، اتنی بڑی تحریک، سینکڑوں بندے بروا دیے، جب آخر پہ سارے ایسے کرنا تھا بات نہیں ہے، اب بات کرو، فلور پر ہو، اسپیکر تمہارے سامنے پڑا ہے، تم ہی بول رہے ہو، اب بولو بولو۔ تو پھر غلام غوث نے کہا مفتی ہم اس پر نہیں بول سکتے، اس پہ بولیں گے تو علامہ عبد المسوازری بولیں گے، علامہ عبد المسوازری بولیں گے، یا مولانا محمد علی رضوی بولیں گے، یا مولانا شاہ منورانی بولیں گے، وہ بول سکتے ہیں، اس پر تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو بخدا مولانا محمد ذاکر، وہ پورا درویش، سیال شریف کا پورا درویش، جامع محمدی کا محتمم، دونوں ٹانگیں کمزور تھی، چیئر پہ بیٹھ کر آتے تھے۔ جب یہ جملہ آیا تو معذوری اور محرومی کے باوجود یا رسول اللہ کہتے ہوئے چیئر پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ناصر احمد اس کا جواب یہ نہیں دے سکتے، ہم اہل سنت عاشقان مصطفیٰ تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کہنا نہیں، اسمبلی کے ریکارڈ پر آن دی ریکارڈ یہ بات میں دکھا سکتا ہوں۔ علامہ اظہری نے لہراتے ہوئے اس وقت سام الحرمین دکھائی، ناصر احمد سن لو کہ تمہارا باپ کافر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس نے یہ کہا کہ نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے 500 علماء ہند کا فتویٰ ہے، علماء ہند و پاک کا فتویٰ ہے 500 کا کہ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو امکان کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس پر دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب مرزا ناصر احمد کی زبان بند ہوئی، لیکن میں پوچھتا ہوں، اور تمہارے باپ دادا تو خود ختم نبوت کے منکر تھے، امکان نبی کے آنے، اجرائے نبوت کے امکان کے قائل ہیں، اب تم ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، لیکن جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ بیٹھے ہو پھر سنیوں کو گھات لگا کے جی اسلام چینل ہے، جی فلاں چینل ہے، اس پہ وہ جواب نہیں دے رہے۔ اہل اسلام کوئی جواب دے نہ دے، ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ کا نام ہم لے رہے ہیں، ہم وارث ہیں، اولیاء کرام کے مشن کے ہم وارث ہیں، اور اگر وارث ہیں ہم اور یقیناً ہیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں صرف سوچتے نہیں رہنا۔ حضرت پیر صاحب قبلہ نے جو کچھ فرمایا میں شوم قسمت کے پہلے نہیں سن سکا، مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوچتے نہیں رہنا، ذرا سوچی پہ آتے بندہ گیا۔ اس لیے کہ جس کے مکان کو آگ لگ جائے وہ میٹنگ نہیں بلاتا، میٹنگ بلاتا ہے کہ پانی کس طرف سے لائیں، بالٹیوں میں لائیں یا پائپ سے لائیں، اور آگ لگی ہو گئے تو بندے میٹنگ بلا دیں، بولو تو صحیح، جو کچھ بن پڑتا ہے کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس پہ قدم اٹھانا ہے اور ہمیں یہ ثبوت فراہم کرنا ہے کہ ہم بزرگوں کے صرف نام لیوا نہیں ہیں بلکہ ان کے مشن کے علمبردار ہیں، اور جب تک زندگی ہے اور سانس ہے اور دم ہے ہمارے اندر، ہماری جان مال اولاد زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے آقا کے ناموس پر اور آقا کے غلاموں کے ناموس پر قربان ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔